ریاستی کابینہ نے اتوار کے روز گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبروں میں تلنگانہ کی نمائندگی کرنے کے لیے ٹی ایس حروف کو ٹی جی سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نئی گاڑیوں پر لاگو ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ اور تمام سرکاری خط و کتابت میں اس کے علاوہ کابینہ نے 2 اور ضمانتوں پر عمل درآمد کرنے کا بھی فیصلہ کیا، حالانکہ ان کا سرکاری طور پر انکشاف نہیں کیا گیا تھا۔ سیکریٹریٹ میں اپنی 4 گھنٹے طویل میٹنگ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں کابینہ نے تلنگانہ تلی مجسمہ اور تلنگانہ حکومت کے نشان میں تبدیلی کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ یہ دونوں BRS حکومت نے ڈیزائن کیے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ تلی کی موجودگی تکرار ایک متمول پس منظر سے تعلق رکھنے والی خاتون کے طور پر جاگیرداری اور حکمراں طبقے کی علامت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تبدیلیوں کو اس انداز میں ڈیزائن کیا جائے گا کہ وہ دیہی کارکن یا انقلاب کی طرز پر سب کے لیے ایک ماں کے طور پر دکھائی دیں۔ کابینہ نے تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے یہ تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے بعد وارانسی میں گیان واپی مسجد اور متھرا میں شاہی عیدگاہ اور شری کرشن جنم بھومی تنازع بھی ان دنوں سرخیوں میں ہے۔ اس کے علاوہ کئی مساجد سے متعلق تنازع روز بروز زور پکڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ تاہم اس دوران شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر کے خازن گووند دیو گری مہاراج نے ان تمام تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک حل تجویز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایودھیا کے بعد جب کاشی اور متھرا پرامن طور پر آزاد ہو جائیں گے تو ہندو برادری بیرونی حملہ آوروں کے ذریعے تباہ کیے گئے دیگر تمام مندروں سے متعلق مسائل کو بھول جائے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ غیر ملکی حملوں میں 3500 ہندو مندروں کو تباہ کیا گیا۔ گووند دیو گری مہاراج اتوار کو پونے کے مضافات الندی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ہیمنت سورین کی گرفتاری کے بعد جھارکھنڈ میں چل رہی سیاسی ہلچل کا دور آخرکار تھم گیا ہے۔ سیاسی کشمکش کے درمیان چمپائی سورین کی حکومت ایوان میں اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ ان کے حق میں جملہ 47 ووٹ پڑے جبکہ مخالفت میں 29 ووٹ ڈالے گئے۔ واضح ہے کہ اکثریت ثابت کرنے سے پہلے سیاسی حلقوں میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ ارکان اسمبلی کے ٹوٹنے کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے تمام ارکان اسمبلی کو حیدرآباد بھیجا گیا تھا۔ تاہم فلور ٹیسٹ سے ایک دن پہلے یعنی اتوار کی رات تمام MLA رانچی پہنچ گئے۔ فلور ٹیسٹ سے پہلے یہ امکان تھا کہ لوبن ویمبرن، سیتا سورین اور بسنت سورین چمپائی سورین کی حکومت کو جھٹکا دے سکتے ہیں اور ان کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لوک سبھا انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن نے پیر کو سیاسی جماعتوں سے کہا کہ وہ بچوں کو کسی بھی شکل میں انتخابی مہم میں استعمال نہ کریں، بشمول پوسٹر اور پامفلٹ کی تقسیم یا نعرے بازی۔ پارٹیوں کو بھیجی گئی ایک ایڈوائزری میں پول پینل نے پارٹیوں اور امیدواروں کی طرف سے انتخابی عمل کے دوران بچوں کے کسی بھی طریقے سے استعمال کے حوالے سے اپنی زیرو ٹالرنس کا اظہار کیا۔ الیکشن کمیشن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ممانعت کسی بھی طرح سے سیاسی مہم کی جھلک پیدا کرنے کے لیے بچوں کے استعمال تک پھیلی ہوئی ہے، جس میں نظم گانے، بولے جانے والے الفاظ، سیاسی پارٹی یا امیدواروں کے نشان کی نمائش شامل ہے۔ تاہم کسی ایسے بچے کی اپنے والدین یا سرپرست کے ساتھ کسی سیاسی رہنما کی قربت میں موجودگی جو سیاسی جماعت کی طرف سے انتخابی مہم کی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے، اس کو اصولوں کے خلاف ورزی نہیں سمجھا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر راجو کمار نے EC کے کلیدی اسٹیک ہولڈرز کے طور پر سیاسی جماعتوں کے اہم کردار پر مسلسل زور دیا ہے اور ان پر زور دیا کہ وہ جمہوری اقتدار کو برقرار رکھنے میں فعال شراکت دار بنے، خاص طور پر آنے والے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر۔ جھارکھنڈ کے سابق چیف منسٹر اور JMM پارٹی کے رہنما ہیمنت سورین، جنہیں حال ہی میں اراضی اسکیم سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، نے پیر کو ریاستی اسمبلی سے خطاب کیا۔ سورین کو گزشتہ 31 جنوری کی رات کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے اہلکاروں نے گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاہ باب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی چیف منسٹر کو گرفتار کیا گیا اور ان کا پختہ یقین ہے کہ ان کی گرفتاری کے پیچھے راج بھون کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ان پر کوئی جرم ثابت ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دیں گے۔ چمپائی سورین کی قیادت والی جھارکھنڈ حکومت کو جلد ہی اسمبلی میں طاقت کے امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پس منظر میں ہیمنت سورین آج رانچی کی عدالت کی اجازت سے اسمبلی پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مجھے 31 جنوری کو گرفتار کیا گیا تھا، یہ میری زندگی کا ایک سیاہ باب تھا۔ ملک میں یہ پہلا موقع ہے جب وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا گیا۔ میرا پختہ یقین ہے کہ اس گرفتاری کے پیچھے آج راج بھون کا ہاتھ ہے۔ مشہور مبلغ اسلام مفتی سلمان اظہری کو ممبئی کی ایک عدالت نے اتوار کی شام ان کا ٹرانزٹ ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پولیس کو انہیں جوناگڑھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی، جس کے بعد انہیں احمد آباد ATS دفتر منتقل کر دیا گیا۔ مولانا پر مبینہ طور پر نفرت انگیز تقریر کا الزام ہے۔ عدالت نے مفتی سلمان اظہری کو 2 دنوں کے لیے گجرات پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ امکان ہے کہ پولیس تحویل کے دوران گجرات پولیس ان سے پوچھ تاچھ کرے گی۔ گجرات پولیس نے چند دن قبل جوناگڑھ میں نفرت انگیز تقریر کے الزام میں اسلامی مبلغ مفتی سلمان اظہری اور 2 دیگر افراد کے خلاف FIR درج کی تھی۔ پولیس اتوار کی رات مفتی سلمان اظہری کو ممبئی سے لے کر روانہ ہوئی اور احمد آباد ATS آفس پہنچ گئی۔ قبل ازیں مولانا کے وکیل عارف صدیقی نے کہا تھا کہ پولیس نے مولانا کے ٹرانزٹ ریمانڈ کے لیے درخواست دی تھی، ہم نے اس کی مخالفت کی تھی اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق ہمیں جو نوٹس دینا ضروری ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ اظہری کے وکیل عارف صدیقی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں 2 دن کے ٹرانزٹ ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہیں گجرات کے جوناگڑھ لے جایا جائے گا۔